ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اگر ہم درود شریف کی فضیلت پر غور کریں تو کون سا مسئلہ ہے جو حل نہ ہو سکے اللہ کے حکم سے۔ روزی میں برکت چاہیے، ٹینشن کوئی ہے تو اس سے نجات چاہیے، بیماری دور کرنی ہے، عزت میں اضافہ کرنا ہے، رسوائی سے بچنا ہے، اگر اچھی موت چاہیے، اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنا ہے، اپنے پیارے نبی کا دیدار موت کے وقت چاہیے، پیارے آقا کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے، ان کے ہاتھوں سے قیامت کے دن جام کوثر پینا ہے، نبی کے ساتھ جنت جانا ہے، قیامت کے دن ان کی شفاعت چاہیے، یا پھر بار بار مدینے جانا ہے۔ بالکل مدینے کی زیارت کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے تو درود پاک کثرت سے پڑھنا ہوگا، اور یہ ساری باتیں حدیث میں بھی ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو اس کو چاہیے مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، درود شریف مصیبتوں اور پریشانیوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنا اللہ کی رحمت، مغفرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ روحانی سکون اور مشکلات میں آسانی اور رزق میں برکت کا بھی سبب بنتا ہے۔ اگر کسی شخص کو اپنی روحانی طاقتیں بڑھانی ہیں تو کثرت سے درود شریف پڑھ لے، روحانی طاقتیں خود بخود بڑھیں گی، اس کی زبان کی تاثیر بڑھے گی، اس کی روحانی طاقت بڑھے گی، اس کے اندر کی روحانی طاقت اتنی بڑھ جائے گی کہ کوئی بھی حملہ یا کوئی بھی بیماری اس پر اثر نہیں کرے گی، اس کے جسم پہ اثر نہیں کرے گی۔ اتنی بڑی درود شریف کی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں جو شخص مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنا جنت میں مقام نہ دیکھ لے۔ سوچیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ 1000 بار بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ 1000 بار پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود، چھوٹا درود آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جمعے کی رات اور دن درود شریف بکثرت ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ ایک روایت ہے سنن نبی داؤد کی کہ جمعے کا دن وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے کا دن تمہارے لیے بہترین دنوں میں سے ہے، کیونکہ تمہارا درود شریف مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ، کیوں جمعے کا دن بہترین دنوں میں سے ہے؟ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کی روح قبض ہوئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی لیے اس دن کثرت سے درود مجھ پر بھیجا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے وصال کے بعد آپ تک درود کیسے پہنچایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انبیاء کرام کے جسم کو زمین پر کھانا حرام کر دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے جسم صحیح سلامت رہتے ہیں، زمین انہیں نہیں کھا سکتی، اس لیے وہ زندہ ہوتے ہیں، اور اسی لیے درود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچایا جاتا ہے۔ درود کا فائدہ آخرت میں تو ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو کثرت سے درود پڑھتا ہے، اور یہ توفیق کسی کسی کو ہی نصیب ہوتی ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام دیا کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، 10 گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اس شخص کے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جو فرشتے 70 اور اس کے علاوہ فرشتے 70 مرتبہ اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ آخرت تو بہتر ہوگی مگر اس کی دنیا بھی بہتر ہو رہی ہے۔ ایسے شخص کی زندگی سے نہ غم بھی دور ہو رہے، اس کی گناہ بھی ایک طرف دھل رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن سب سے قریب وہ شخص ہوگا میرے
جو سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور جگہ فرمایا انہوں نے، بخیل تو دنیا میں بہت ہے مگر سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے جب میرا تذکرہ آئے اور وہ درود نہ بھیجے۔ ایسے شخص کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل کہا ہے۔ تو اس لیے جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ حضرت صوفیہ سوری رحمۃ اللہ گزرے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ میں ایک دفعہ طواف کعبہ کے لیے گیا اور کعبہ کے طواف کے دوران میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو قدم قدم پہ درود شریف کثرت سے پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم تسبیح و تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ سبحان اللہ چھوڑ کر صرف درود شریف پڑھے جا رہے ہو، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ نوجوان پہلے تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا میں صوفیہ سوری ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ اگر آپ کا شمار اللہ کے نیک بندوں میں نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو یہ راز نہ بتاتا۔ پھر اس نوجوان نے بتایا کہ ایک دفعہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ حج کے ارادے سے سفر پر نکلا، مگر راستے میں میرے والد صاحب سخت بیمار ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ موت کے بعد دیکھا کہ میرے والد صاحب کا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے۔ میں نے پڑھا، میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ان کا چہرہ ڈھانپ دیا۔ اسی غم کی کیفیت میں میری آنکھ لگ گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بے حد حسین بزرگ جو صاف ستھرے لباس سے ملبوس تھے، جسم سے خوشبوؤں کی لہریں اٹھ رہی تھیں، وہ چلتے ہوئے میرے والد صاحب کے پاس آئے اور ان کے چہرے سے کپڑا اٹھا کر ہاتھ چہرے کی طرف اشارہ کیا، ہاتھ سے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ میرے باپ کا چہرہ سفید ہو گیا۔ جب وہ بزرگ واپس جانے لگے تو میں نے دامن تھام لیا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا تم مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرا باپ اگرچہ بہت گنہگار انسان تھا مگر مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا تھا۔ جب اس پر مصیبت نازل ہوئی تو میں اللہ کے حکم سے حاضر ہو گیا۔ اس کے بعد اس نوجوان نے بتایا کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب کا واقعی میں چہرہ چمک دمک رہا ہے، یعنی کہ سفید ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں، مگر آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ حضور نے فرمایا جتنا تیرے پاس وقت ہے، جتنا تو پڑھ سکتا ہے، جتنا تیری مرضی ہے، میں کوئی مقرر نہیں کرتا۔ تو صحابی فرمانے لگے میں چوتھا حصہ درود شریف پڑھ لیا کروں گا، باقی 3 حصے وظیفے کر لیا کروں گا۔ حضور نے فرمایا تیری مرضی، مگر اگر تو اور زیادہ درود شریف پڑھ لے تو تیرے لیے اور بہتر ہوگا۔ صحابی نے فرمایا میں 2/3 پڑھ لیا کروں گا۔ حضور نے فرمایا اگر تو درود اور بڑھا دے تو تیرے لیے اور بہتر ہوگا۔ صحابی نے فرمایا میں آدھا وقت درود پڑھ لیا کروں گا یا رسول اللہ، اور باقی آدھا وقت دیگر وظائف پڑھ لیا کروں گا۔ جب میں نے یہ بات کہی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیری مرضی، جو تیرے دل میں آئے، مگر کہا اگر تو درود کو اور زیادہ کر دے تو تیرے لیے اور بہتر ہوگا۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں سارا وقت درود ہی پڑھ لیا کروں گا۔ تو آقا کریم نے فرمایا اگر تو سارا وقت درود ہی پڑھے گا تو تیری زندگی کے تمام غم بھی دور ہو جائیں گے اور سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے جن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس پوری کائنات پوری دنیا پر گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے تو وہ اس امتی کا سلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر سلام بھیجا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو درود پڑھتا ہے یا جو درود پڑھی جاتی ہے وہ ہر صورت قبول ہوتی ہے، ہر صورت قبول ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کو درود کے ساتھ جوڑ لو، درود تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، دعا بھی ساتھ تمہاری قبول ہو جائے گی۔ درود شریف وہ بابرکت وظیفہ ہے، وہ مقبول بارگاہ عمل ہے جس کو جتنی بار پڑھو طبیعت میں اکتاہٹ نہیں ہوئی، انسان تھکتا نہیں ہے بلکہ دل کرتا ہے اور پڑھو، اور زیادہ درود شریف پڑھو۔ علماء نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ درود پڑھ کے اصل میں اپنے لیے اللہ سے رحمتیں طلب کرنا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود شریف کے محتاج نہیں ہیں۔ جب ہم نہیں تھے تو بھی اس کائنات میں، اس دنیا میں ان پر درود شریف پڑھا جا رہا تھا۔ جب اس پوری کائنات کو تخلیق بھی نہیں کیا گیا تھا تب بھی مصطفیٰ کریم پر درود پڑھا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔